بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز تلک الرسول تیسرے پارے کے دوسرے آدھے سے ہوا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ اللہ تعالیٰ یہودی قوم کی مذمت بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ ان کے درمیان جب کوئی حق بات کرنے والا ہوتا اور صحیح دین کی بات ان کے درمیان بیان کرتا، چاہے وہ نبی ہوتا یا علماء ہوتے، یہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی یہ مذمتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہے کہ یہ حق بات کرنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں، علماء کے قاتل ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو غارت کر دیا ہے ان کی اس حرکت کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی خوش فہمی کو بیان فرما رہے ہیں۔ انبیاء کے قاتل یہ ہیں، علماء کے قاتل یہ ہیں، اور تورات یعنی آسمانی کتاب کو تبدیل کرنے والے یہ ہیں، اللہ کے احکامات کے مذاق اڑانے والے یہ ہیں۔ ساری برائیوں کے باوجود بھی خوش فہمی کیا تھی کہ لن تمسنا النار، کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، ہم تو اللہ کے محبوب اور مقرب ہیں۔ بسا اوقات انسان کو کوئی بھی عمل اس کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہوں، جبھی مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آتی، سارے گناہ کر رہا ہوگا، نافرمانیاں بھی کر رہا ہوگا، نمازیں بھی چھوڑ رہا ہوگا، روزے بھی چھوڑ رہا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوگی، وہ اس ڈھیل کو سمجھ رہا ہوگا کہ میں اللہ کا کوئی محبوب اور مقرب ہوں، جبھی اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں کہتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی اور ایک دم سے تمہاری رسی کھینچے گی اور تمہیں سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ اصل بیماری یہودیوں کی تھی کہ ساری برائیوں کے باوجود بھی اس خوش فہمی میں رہنا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں، لن تمسنا النار، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ جس عزت اور ذلت کے پیچھے تم لوگ لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، کسی کو عزت دیتے ہو، کسی کو ذلیل کرتے ہو، اصل عزت اور ذلت کے فیصلے تو اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کو راضی کرو وہ عزت دیں گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ذلیل ہوگے۔ انسان اللہ کے احکامات میں اس کو عزت بھی ملتی ہے، اللہ کی فرما برداری کی زندگی میں وہ لوگوں کے درمیان محبوبیت بھی پاتا ہے، اور جب وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے اور بہت کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان عزت پالوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھرے مجمع میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی ہے کہ تم کافروں سے اتنی دوستی لگانے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کافر اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں جبکہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ ان کا تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو مارنا، مسلمانوں کے بچوں کو شہید کرنا، مسلمانوں کی جان و مال عزت کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کے قرآن کتاب اللہ قرآن کریم کو نقصان پہنچانا، اس کی گستاخی کرنا، پھر بھی تم دوستی کرتے ہو۔ تمہیں ایمان والے دوستی کرنے کو نہیں ملے؟ لا يتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے اتنی زیادہ دوستی کیوں کرتے ہو؟ تمہیں زیادہ ہی کافروں سے دوستی لگانا پسند ہے؟ کیا ایمان والے تمہارے لیے دوستیوں کے لیے کم ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ترغیب ہے کہ دوست وہ ہو جو ایمان والا ہو، جس کے پاس ایمان اعمال ہو، جو نیکی کی زندگی گزارتا ہو، اس سے دوستی لگانی چاہیے۔ اور جس کے پاس ایمان نہ ہو یا جس کی زندگی میں نیک اعمال نہ ہو، اس سے اگر دوستی لگائیں گے تو اپنے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ حکم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم کچھ بھی چھپا لو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات کہیں بھی مخفی رکھنے کی کوشش کرو، یعلمہ اللہ، اللہ کو سب علم ہے، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ اندھیرے میں ہو، بند کمرے میں ہو، چھپ چھپا کر بھی اگر تم کوئی گناہ کرو گے تو یاد رکھنا کوئی ذات ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے۔ انسان ساری دنیا سے چھپتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں سب سے چھپ گیا ہوں، اور وہ چھپ کر پھر کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے اندر سے یہ تصور ہی نکل چکا ہے کہ میں سب سے تو چھپ گیا ہوں، اللہ سے کیسے چھپوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعلم اللہ، اللہ تمہاری رگ رگ سے واقف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جوڑا ہے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، گناہوں پر معافی چاہتے ہو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنا شروع ہو جاؤ۔ سنتوں کا اختیار کرنا، سنتوں والی زندگی گزارنا، یہ ایسا پیارا عمل ہے سنتوں کا اختیار کرنا کہ یہ عمل انسان کو اللہ کا بھی محبوب بنا دیتا ہے اور گناہوں کی بھی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے مسلمان ہمیشہ اپنے نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے ہیں۔ آگے حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نیک خاتون تھیں، نیک سیرت تھیں، نیک کردار تھیں۔ حضرت مریم کے والدین جو تھے ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ والدہ کا نام حنہ تھا اور والد حضرت عمران تھے جو کہ نبی تھے۔ انہوں نے ایک تمنا، ان کی والدہ نے ایک تمنا کی تھی، منت مانگی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہ نیک لوگ تھے، ان کی منتیں بھی نیک ہوا کرتی تھیں کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کریں گے، ہم اپنے مال کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے وقف کریں گے، ہم اپنی زندگیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے وقف کریں گے۔ یہ نیک لوگوں کے جذبے ہیں۔ ہمارے پاس مال جتنا آتا جاتا ہے، اولاد کو ہم دنیا کے لیے، مال کو دنیا کے لیے، ہماری صلاحیتیں بھی دنیا کے لیے ہیں۔ ہمارا نہ وقت دین پر لگتا ہے، اللہ کے دین پر لگتا ہے، نہ مال لگتا ہے، نہ صلاحیتیں لگتی ہیں، اور نہ ہی اولاد کو ہم اپنے اللہ کے دین کے لیے لگانے پر تیار ہیں۔ سب کچھ دنیا کے لیے ہماری محنتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ ایک نیک گھرانہ تھا، انہوں نے یہ تمنا ظاہر کری، ان کے ہاں اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ ان کے دل میں تو یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، لیکن یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ بیٹا دیں گے، بیٹی دیں گے۔ بیٹی ہو گئی۔ اب یہ والدہ پریشان تھیں حضرت حنہ کہ میں نے تو منت مانگی تھی، اب میں اس بیٹی کو کیسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کروں؟ یہ تو لڑکی ہے۔ بہرحال مشورہ ہوا، طے ہوا کہ اس کو مسجد بیت المقدس کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے متولی تھے اور یہ ان کے خالو تھے، یعنی حضرت مریم جو کہ معصوم سی بچی تھیں، ان کے خالو لگا کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت مریم کو اپنی پرورش میں لیا اور بیت المقدس میں رہا کرتی تھیں۔ حضرت مریم کے کھانے پینے کا انتظام حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے، خود لایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام کسی کام سے چلے گئے، دیکھا کہ کھانے میں تاخیر ہو گئی۔ جب واپس آئے تو حضرت مریم بیت المقدس کے محراب میں عبادت کرتی رہتی تھیں۔ یہ بہت نیک خاتون تھیں، اللہ کی عبادت میں مسلسل مصروف رہا کرتی تھیں۔ تو دیکھا کہ کچھ کھا رہی ہیں، حضرت زکریا حیران ہو گئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حیران ہو کر پوچھنے لگے، اے بیوی مریم، اے بیٹی مریم، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کرنے والا تو میں ہوں، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ یہ بے موسم کے مختلف قسم کے پھل یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم نے ایک دم جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتے ہیں ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو روزی کا بندوبست کرنے والی ذات تو اللہ ہے، روزی تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، لیکن عزت کی روزی، مزے کی روزی، عافیت کی روزی، تھوڑی سی محنت پر زیادہ روزی مل جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ نیکی اور تقوی کی برکت سے دیتے ہیں۔ اور ذلت کی روزی، خواری کی روزی، بہت زیادہ دن رات کی محنت، نیندیں بھی نہیں پوری ہو رہی، آرام بھی نہیں مل رہا، رات بھی نائٹ لگ رہی ہے، دن بھی لگ رہے ہیں، اور ذلت کی روزی تھوڑی تھوڑی مل رہی ہے، اس میں بھی برکت نہیں ہے، اس میں بھی برکت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تقوی اختیار نہیں کیا، ایمان سے دور ہو گئے، نمازیں چھوڑنا شروع کر دی، تو پھر روزی بھی ہماری تنگ ہو گئی بلکہ مشکل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب روزی دیتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں کہ انسان تھوڑی سی محنت پر بھی بہت ساری روزی حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی روزی کا بندوبست فرمایا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی روزی دے سکتے ہیں کہ خود سے روزی پہنچا سکتے ہیں، بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی ایک زمانے سے اولاد نہیں تھی، یعنی ان کے ہاں بھی بچے نہیں تھے۔ تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اے اللہ، جب آپ بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، تو ہمیں بھی بے موسم میں اولاد دے دے، کیونکہ اولاد تو عموماً جوانی میں ہوا کرتی، ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تمنا کو پورا فرمایا۔ ان کی دعا کیا تھی؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ہمیں بھی نیک بچہ دے دے۔
یہاں سے ایک بات یہ معلوم چلی کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی کوئی چیز مانگنے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی کیسے ملے گا, اب تو سب کچھ چلا گیا. حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن اس بوڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں, مایوس نہیں ہو رہے. اور دوسری بات, اولاد مانگتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ ذریۃ طیبہ, اولاد ہو تو نیک ہو, اولاد ہو تو نیک سیرت ہو, اولاد ہو تو دیندار ہو, والدین کی فرما بردار ہو, ایسی اولاد مانگنی چاہیے. صرف یہ کہنا کہ اولاد دے دیں, اولاد دے دیں, اولاد تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں, لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولادوں سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں دیتے ہیں. اور بعض ایسے خوش نصیب ہیں جو اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی نیکی کی تو فکر کرتے ہیں اور نیکی کی دعا کرتے ہیں. ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے نیکی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اولاد کو نیک بنا. ہم اپنی اولاد کو اگر اللہ والا بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ہمارا بھی فرما بردار بنائے گی, کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اور جب ہم اپنی اولاد کے بارے میں دنیا کی فکر تو کریں گے لیکن ان کی نماز روزے کی اور اللہ کی نافرمانی کی کوئی فکر نہیں کریں گے تو یہ اولاد ہماری بھی نافرمانی کرے گی. اس لیے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد اللہ کی فرما بردار بن جائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارا بھی فرما بردار بنا دیں گے. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت مریم ہیں, جب بڑی ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ ایک نیک خاتون سے ایک ایسا ان سے عمل ہونا تھا کہ جو کہ ایک عجیب مثال بننی تھی. اللہ تعالیٰ نے مثال بنانی تھی کہ بے باپ کی اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے ہاں پیدائش کرانی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, چنانچہ حضرت مریم کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ہاں پیدائش ہوئی. جب ان کی پیدائش ہوئی تو یہودی جو کہ ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کی گستاخ رہے ہیں اور ہر نیک خاتون کے بھی گستاخ رہے ہیں, یہودیوں نے حضرت مریم پر الزام لگانا شروع کیا اور ان کو تنگ کرنا شروع کیا اور ان پر تہمت لگانا شروع کری کہ یہ بیٹا تو کہاں سے لے کر آئی ہے, تیرا تو شوہر بھی نہیں ہے. حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ان کی معجزات کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص معجزات دیے ہوئے تھے. ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ مٹی سے پرندے بناتے, آسمان پر اڑاتے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتے, فضا میں اڑنا شروع ہو جاتے. مادرزاد اندھا ان کے پاس آتا اور یہ اپنے ہاتھ آنکھ پر پھیرتے تو اس کی بینائی بحال ہو جاتی. برس اور کوڑ کے مریض یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمر پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے. مردے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر جاتے زندہ کر دیتے. تو یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. انبیاء علیہ السلام سے جب اس طرح کے کوئی کام ہوتے ہیں جو خلاف توقع ہوتے ہیں, یعنی ایسے کام کسی عام آدمی سے نہیں ہو سکتے, تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قوموں پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں دیکھو یہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی ہیں, جبھی ان کے ہاتھوں سے اس طرح کا کام ہو رہا ہے. آگے عیسائیوں کا تذکرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی قوم کے لوگ بہت زیادہ رہا کرتے تھے, یہودی بھی رہا کرتے تھے. آئے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک دفعہ عیسائی قوم کے جو عبادت گزار تھے, یعنی ان کے جو پادری تھے, ان کو سمجھا رہے تھے اور اللہ کی وحدانیت بتا رہے تھے اور اپنے نبی ہونے کے دلائل دے رہے تھے, لیکن وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی کہ چلو بھائی ایک کھلے میدان میں تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر جمع ہو جاؤ, میں بھی اپنے اہل بیت کو لے کر جمع ہو جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو ناحق ہوگا اس کو آسمان سے آگ آئے گی اور جلا دے گی. جب عیسائیوں نے یہ سنا تو وہ ڈر کر بھاگ گئے, کیونکہ ان کو اس بات کا دلی طور پر یقین تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, لیکن پھر بھی وہ مانتے نہیں تھے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ یہودیوں سے محتاط رہو, بلکہ کفار سے محتاط رہو, کیونکہ وہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم, ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی طرح گمراہ کر دیں, وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال اور دنیا کی چند ٹکوں کے خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مت بیچا کرو, دین کا سودا مت کیا کرو, اللہ کے احکامات کی عظمت دل میں رکھا کرو. چند پیسوں کے خاطر دین کا سودا کر دینا, اپنے احکامات کو بدل دینا اور اپنے مذہب کو بدل دینا اور اللہ کے دین کے احکامات کو چھوڑ دینا, اللہ تعالیٰ اس پر غیرت دلا رہے ہیں. آگے لن تنالوا البر حتیٰ 4 پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے, یعنی نیکی کی اعلیٰ شکل
تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں خرچ کرتے ہیں جو پہننے میں بالکل پرانی ہو جائیں، سڑ جائیں، گل جائیں، جب سالن سڑ جائے، جب کھانا سڑ جائے، جب روٹیاں بھوسی ٹکڑے ہو جائیں تو ہم صدقے کی نیت سے کسی غریب کو دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے صدقہ کیا ہے، ہم صدقہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ صدقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب اور پسندیدہ اور قیمتی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر نیکی کی برکتیں تمہیں ملیں گی اور پھر تم مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ ہوگے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کس قدر ان کا ایمان مضبوط تھا، اس آیت کے نازل ہوتے ہی سب اپنے اپنے گھر کو لوٹے۔ کوئی اپنا قیمتی گھوڑا لے کر آیا کہ اللہ کے رسول یہ گھوڑا مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھا ہے اور بہت طاقتور ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اور ایک صحابی گئے اور اپنا قیمتی باغ جو مدینہ میں سب سے مہنگا اور سب سے زیادہ گھنا باغ تھا اور سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت اس باغ میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ میں پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اس باغ کی آمدنی آپ غربا پر خرچ کریں۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان اور یہ تھا صحابہ اور ہم میں فرق کہ وہ اس طرح کی آیتوں کے اترنے کے بعد ایک دم فوراً عمل کیا کرتے تھے اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بیت اللہ یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت اور قبلے کے لیے متعین کیا ہے۔ یہودیوں کا جو دعویٰ تھا کہ بیت المقدس پہلا کعبہ ہے، پہلے عبادت کی جگہ ہے، پہلے قبلے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس دعوے کی تردید کر دی کہ سب سے پہلا قبلہ مسلمانوں کا اور ہمیشہ سے انسانوں کا سب سے پہلا قبلہ وہ بیت اللہ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم دیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ تم میں سے جب کسی کی استطاعت ہو اور اس پر ساری یعنی مالی لحاظ سے اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے حج فرض ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کو آ جائے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو اور پھر وہ حج نہ کرے تو جب وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا قبر سے تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنا اس سے خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی مرتے وقت وہ یہودی اور عیسائی ہو کر مر سکتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ مال بھی ہے، سب کچھ ہے، اسباب بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، لیکن یہ بہانے ہیں کہ بچیوں کی شادی کر لوں یا پہلے اپنا مکان بنا لوں، پہلے یہ کر لوں، ان بہانوں میں اپنی زندگی اور اپنا مال ختم کر بیٹھتے ہیں، انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی سب سے پہلے ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر مضبوط رہنے کے لیے 2 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو 2 اصول دیے گئے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اللہ کے احکامات پر زندگی گزارو اور آپس میں اختلافات سے بچو۔ یہ 2 ایسے اصول ہیں کہ جب تک مسلمان ان 2 اصولوں کے پابند رہیں گے مسلمان ہر طرح کی ناکامیوں سے محفوظ رہیں گے، اور جب مسلمان ان 2 اصولوں کو چھوڑ بیٹھیں گے، یعنی دین کو، قرآن کو، حدیث کو چھوڑ بیٹھیں گے تو آپس میں اختلاف بھی ہو بیٹھیں گے اور مسلمانوں کی آپس کی ہوا خراب ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا کہ کوئی بھی دشمن یہود نصارہ مسلمانوں پر ظلم کرے گا اور کوئی ان کو نہیں بچائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ صالحین یعنی نیک لوگوں کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے ہیں تہجد کے وقت۔ قرآن کریم کی تلاوت تہجد کے وقت کرنا یہ نیک لوگوں کی عادت اور خوبی اور صفات ہے۔ اس سے بڑی قرآن کریم کی لذت بھی ملا کرتی ہے اور ایمان میں ترقی ہوا کرتی ہے۔ اور نیک لوگوں کی مزید اللہ تعالیٰ خوبیاں بیان فرما رہے ہیں کہ اچھے کاموں پر خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، اور برائی سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں کہ برائی سے بچو۔
آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کے بعد غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا ہے، 3 غزووں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی کامیابی ملی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی کیا دی تھی کہ 313 کی تعداد، چھوٹی سی جماعت اور اتنی بڑی قوت اور طاقت والی جماعت، کفار کی جماعت، 1000 کی تعداد، اسلحہ اور سب کچھ ان کے پاس موجود، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر کامیابی، فتح نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے واقعے سے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ کامیابی اور فتح تعداد سے نہیں ملا کرتی، بلکہ اللہ کی مدد سے ملا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو ایمان، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایمان والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہو، وہ اگرچہ تعداد میں کم ہو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور پھر کامیابی بھی کیسی عطا فرمائی کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، یعنی فرشتے آسمانوں سے زمین پر اترے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سود سے متعلق بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود سے بچو، سود مت کھایا کرو، لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جس جسم کا حصہ، جس جسم کی نشو و نما لقمہ حرام سے ہوگی، وہ جسم جہنم کی آگ میں جائے گا، وہ جسم جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت وہ لقمہ حلال پر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، غلطی سے کسی نے ان کو کوئی غلط چیز کھلا دی اور بعد میں معلوم چلا کہ اس کی آمدنی صحیح نہیں تھی، یعنی کسی کے یہاں جیسے انسان دعوت کھاتا ہے اور بعد میں معلوم چلا میں نے جس کی دعوت کھائی ہے وہ تو سودی ہے، وہ تو رشوت لیتا ہے، تو سودی اور رشوت والے کی دعوت کھانے کو بھی علماء نے ناجائز کہا ہے، جبکہ اس کی اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ کسی نے ان کو کچھ ایسا مال کھلا دیا، بعد میں بتایا کہ یہ آمدنی تھی، آپ نے اپنے گلے میں انگلیاں ڈالیں اور قے کرتے رہے جب تک وہ ساری غذا جو انہوں نے کھائی تھی نکل نہیں گئی، اس وقت تک قے کرتے رہے۔ کسی نے کہا اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر یہی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی کہ میں نے اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس جسم کا حصہ لقمہ حرام بنے گا، مال